وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی رحمت برکت ہم سب پر رہے۔ کیا خوبصورت احساسات ہیں جب دل پر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہر چیز آپ پر عیاں ہونے لگ جاتی ہے، تو ساری حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر رب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے۔ یہ جو ایک مہنگائی کی جنگ چل رہی ہے، اس میں مردوں کو اللہ تعالیٰ سرخ رو کرے، کہ جس طرح طوفان آیا ہوا ہے، بس اللہ ہی کرم کرے کہ یہ سبزی سے لے کر ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ ابھی عربی منگائی ہے تو عربی 120 روپے پاؤ بتائی گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح لائیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ ہماری طرف مجھے پتہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ایریا نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے ریٹس ہوں۔ اب یہ کہ ایک انسان کے لیے سبزی کھانا بھی محال کر دیا گیا ہے۔ بس اللہ ان کو حلال ہی کی طرف رکھے۔ اور کچھ ایسے کپڑے تھے جو اسی طرح نئے جو ہوتے ہیں، میں اسپیشلی اس طرح بھگو کر ہی واش کرتی ہوں، پھر پانی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھگو دیے تھے، اس کے بعد یہ تھا کہ صفائی ستھرائی ادھر کچن میں ہلکے آنچ پہ گوشت کھلانے رکھ دیا تھا، تو 3-4 کام خواتین آرام سے کر لیتی ہیں۔ ادھر صفائی ہو رہی ہے، ادھر کچن میں چل رہا ہے، اور ایک سائڈ پہ کپڑے بھی دھل جائیں گے۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر ڈال رکھی ہے کہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک وقت میں 3-4 کام ایک ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اٹینشن رہتی ہیں کہ بچہ کہاں کیا کرنے والا ہے، اگر نظر بھی نہیں آ رہا ہو تو اس کی ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو اس پر بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اب کچھ لوگ کل لیبر ڈے تھا تو بڑی عجیب لگا کہ کچھ کہہ رہی تھی کہ ہاں عورت ذات ایک ایسی نوکر ہے جس کو نہ تو تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی وہ مالک بن سکتی ہے، جبکہ یہ بڑی تنگ سوچ تھی
کہ اللہ نے تو آپ کو جو رتبہ دیا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آپ سے نسلیں پروان چڑھیں گی، کہ نسل کو چلانے میں آپ کا بڑا ایک اہم کردار ہے. ابھی اس طرح کی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر انڈیپینڈنٹس کا کہتے ہیں. بے شک وہ ہاؤس وائف ہو یا جاب کرنے والی ہو یا اپنا بزنس چلانے والی خواتین ہو، تو ایک باؤنڈری ہے اسلام میں. خواتین کے لیے ایک باؤنڈری دی گئی ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرست دے رکھا ہے. تو اور کچھ ذمہ داریاں آپ پر اس لیے بھی ہیں کہ آپ نسلوں کو لے کر آگے بڑھو گی. نسلوں کی تربیت میں آپ کا بہت بڑا اہم کردار ہے. تو اس طرح کی پوسٹ دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کیا فیل کر رہے ہیں. اور جس نے بھی لگایا ہے، یا وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں، تو ان کی یا اس مرد کی یہی سوچ ہو سکتی ہے. جس کی جیسی سوچ ہوگی وہ ویسے ہی چیز کرے گا. جبکہ اسلام نے تو ملکہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ تو اسلام میں عورت کی شان بتا دی گئی ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزیں، وہ لیبر ڈے پہ وہ خواتین سے مطلب خواتین اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہیں کہ ہم وہ جو اپنا گھر کا کام کر رہی ہیں نا، وہ ایک نوکری کہلا رہی ہے. تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس طرح کی چیزوں کو. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اللہ ہدایت دے. دوسرا یہ کہ انڈیپینڈنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ انڈیپینڈنٹ کا کرائٹیریا ہے ان کا کچھ الگ ہوتا ہے. تو بس اب یہاں پہ میں یہ دکھا رہی تھی کہ برتن اس وجہ سے رہ گئے کہ میں جب اس طرح، یہ آج ڈیلی کا تھا میرا، صبح کی جو مارننگ کا تھا جس میں آپ وائس بھی پیچھے سے سن رہے ہیں، تو اس ٹائم آ رہی ہوتی 3 ڈبے ہر طرح کی آ رہی ہوتی، تو میرے برتن رہ گئے تھے کہ میں اس ریکارڈنگ کے چکر میں نا اس ٹائم تک میرے برتن بھی دھل جاتے ہیں. اور ان کو نہلا دھلا کر یہ فوک کی پریکٹس کر رہی تھی. اچھا پلاسٹک والا لے کر یہ عجیب طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں اس ٹائم تک میں نے دھو لیے تھے. پھر میں نے اس کو سائڈ میں موبائل کو رکھ دیا تھا کہ ریکارڈنگ میں لگ رہی تھی، تو میرے کام کافی لیٹ ہو رہے تھے. یہ دوپہر میں اکثر یہی کر رہی ہوں کہ گیس چلی جاتی ہے تو چاول بنا رہے ہیں، کیونکہ موسم بھی ایسا چل رہا ہے. کل رات میں تھوڑا سا ہلکا سا موسم ایسا ہو گیا تھا کہ کالی گھٹائیں آ گئی تھیں، بادل بول رہے تھے اور گرج چمک بھی ہو رہی تھی، لیکن بارش اس نوعیت کی نہیں ہوئی. اور ان کو نہلا کر لٹانے سے پہلے یہ دیکھیں انہوں نے کیا حال کرا ہے. نہا لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا، اور سوتے ہوئے انہوں نے یہ کریونس کلر، پتہ نہیں کون سے کلر تھے، ساری اپنی شرٹ پہ اور اس طرح لگا لیے تھے. تو یہ تھا میرا دن بھر کا، جب تک بچے مدرسے اور بیٹی اسکول سے نہیں آئیں اس ٹائم تک کی یہ روٹین تھی میری. امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. دوسرا یہ کہ جو نیو ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. خوش رہیں، فریش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.